بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 15 جنوری 2021 بروز جمعۃ المبارک، سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات، سعودی عرب کے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی آپ کے لیے واحد ذریعہ ہے جو آپ تک لے کر آتا ہے اوتھینٹک خبریں۔ تو ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی ارامکو نے کن خریداروں کو تیل کی ترسیل کم کر دی؟ سعودی ارامکو نے بعض ایشین خریداروں کے لیے فروری میں تیل کی رسد 1/4 تک کم کر دی، جبکہ 4 دیگر خریداروں کی تیل کی ضروریات پوری کر دی گئیں۔ الشرق الوسط کے مطابق سعودی ارامکو نے گاہکوں کی طلب میں کمی سے متعلق مذکورہ اقدام اس سلسلے میں کیا ہے کہ سعودی عرب نے فروری اور مارچ کے دوران 10 لاکھ بیرل تیل یومیہ کی جو پیداوار ہے خیرزگاری کے جذبے کے طور پر کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے، شہریوں کو گاڑیاں ٹیکسی کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت۔ سعودی حکومت نے مقامی شہریوں کے لیے اضافی آمدنی کا ایک اور راستہ پیدا کر دیا۔ کوئی بھی سعودی شہری اپنے نجی کار، پرائیویٹ کار ایپلیکیشن ٹیکسی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق سعودی حکومت نے شارک ایپلیکیشن جاری کی ہے۔ یہ سعودی عرب میں ایپلیکیشن ٹیکسی میں اپنی پرائیویٹ کار کے آن لائن رجسٹریشن کی پہلی ایپلیکیشن ہے۔ شارک نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں بیان جاری کر کے کہا کہ جو شہری ایپلیکیشن ٹیکسی میں اپنی گاڑی سے فائدہ اٹھانے چاہتے ہوں وہ شارک ایپلیکیشن پر رجسٹریشن کرا لیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر رمی الرمی نے مارچ 2020 میں کہا تھا کہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی مقامی شہریوں کو اپنی کاریں خصوصی ایپلیکیشن کے ذریعے ایپلیکیشن ٹیکسی میں استعمال کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ شارک ایپلیکیشن گاڑی کے سعودی مالک اور اسے چلانے والے ڈرائیور کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرے گی۔ یہ ایپلیکیشن کئی وجہ سے متعارف کرائی گئی ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ مقامی شہریوں کی آمدنی میں اضافے کا راستہ بنے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ کئی لوگوں کے پاس گاڑی نہیں ہوتی اور وہ روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اس قسم کے افراد نئی ایپلیکیشن سے فائدہ اٹھا کر اپنی روزگار کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ آکسیجن پر ڈیپینڈ کرنے والے مریضوں کے لیے نئی سہولت۔ بجلی جانے پر سب سے زیادہ متاثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی سانسیں بجلی سے چلنے والے آلات سے جڑی ہوتی ہیں۔ اس میں مصنوعی آکسیجن پر گزارا کرنے والے سب سے پہلے آتے ہیں۔ سعودی بجلی کمپنی نے بجلی پر جو ڈیپینڈ کرنے والے کسٹمر کے لیے ایک نئی سروس اطمئن کے نام سے شروع کر دی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق بجلی کمپنی نے اطمینان دلایا کہ اطمئن سروس میں رجسٹریشن کرانے والے کسٹمر کی بجلی کسی بھی حالت میں نہیں جائے گی۔ وہ خدا نخواستہ بل ادا نہ کر سکا ہو تب بھی اسے بجلی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سروس کس طرح حاصل کی جاتی ہے؟ بجلی کمپنی نے اس کا سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ یہ سروس حاصل کرنے کے لیے کسٹمر کو کسی سرکاری ہسپتال سے جاری کردہ میڈیکل رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ رپورٹ میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کسٹمر یا اس کی فیملی کے متعلقہ فرد کی زندگی بجلی سے چلنے والی مشین پر منحصر ہے۔ اس سروس کی شروعات میں صارف کو پرانے اپنے بل ادا کرنا ہوں گے۔ سعودی عرب میں پانی کے سمارٹ میٹروں کے بل زیادہ آنے کی خبریں گرم ہو گئی۔ سعودی عرب میں گزشتہ کچھ عرصے سے پانی کے سمارٹ میٹرز کی تنصیب کی گئی، جس کا مقصد پانی کے استعمال کی درست مقدار کا پتہ چلا کر اسی حساب سے بل تیار کرنا تھا۔ تاہم ان سمارٹ میٹروں سے کچھ غیر ملکی اور سعودی شہری خوش دکھائی نہیں دیتے۔ اکثریت کا یہ خیال ہے کہ نئے سمارٹ میٹر کی ریڈنگ پہلے سے زیادہ آنے کی وجہ سے بل زیادہ آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش ہونے کے بعد ماحولیات، پانی اور زراعت کی وزارت کی جانب سے وضاحتی بیان سامنے آ گیا۔ مقصد اس حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی غیر جو مستند معلومات کا قلع کما کرنا ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق سعودی وزارت نے کہا کہ پانی کے سمارٹ میٹروں کی خصوصیات، پیمائش اور معیار کے حوالے سے واٹر الیکٹریسٹی کے ساتھ رابطہ کاری کا انجام دے رہی ہے۔ ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ نیشنل واٹر کمپنی کے میٹر اتھارٹی کی منظور شدہ خصوصیات کے مطابق رکھتے ہوں۔ یہ بھی بیان میں کہا گیا کہ تخمینے کی بنیاد پر بلوں کی تیاری اس وقت عمل میں آتی ہے جب حقیقی میٹر ریڈنگ لینے میں کوئی رکاوٹ پیش آئی ہو۔ اس معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں نیشنل واٹر کمپنی کی جانب سے ایوریج ریڈنگ کو کم کیا جائے۔ مکہ کے میٹرنٹی چلڈرن ہسپتال کے پاکستانی کونسلیٹ نے ڈیلیگیشن کو ایک ایسا بچہ سپرد کیا ہے جس کی 1 سال تک دیکھ بھال اس کے والدین کی عدم موجودگی میں کی گئی۔
اس بچے کی پرورش کا 1 سال تک کے لیے ذمہ لیا گیا تھا، جو کہ مدت پوری ہونے پر ان کے والدین تک پہنچانے کے لیے پاکستانی قونصلیٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ بچہ جو ہے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا تھا، جس کی فیملی عمرہ کرنے کی غرض سے گئی تھی۔ ایک خاتون جو کہ پاکستان کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے سرزمین مکہ پر گئی ہوئی تھی، اس نے یہ بچہ پاکستانی قونصلیٹ کے ذریعے مکہ کے بچہ وارڈ میں داخل کروایا تھا، کیونکہ کرونا کی وبا کی وجہ سے انہیں مکہ چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ گزشتہ سال کے آغاز میں جب کرونا وبا عروج پر تھی، تب پاکستانی خاتون کے ہاں قبل از وقت آپریشن کے ذریعے بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ چونکہ بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اسے 1.5 ماہ کی انتہائی نگہداشت کے سینٹر میں داخل کرنا پڑا۔ چونکہ والدہ کا ویزا ختم ہونے پر واپس آنا پڑا، بچے کو ہسپتال انتظامیہ کے حوالے کیا گیا۔ پاکستان کونسل کی طرف سے سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ منسٹری آف ہیلتھ انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کیا گیا۔ انہوں نے بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تھی۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے، اب ٹکٹ ملے گا صرف 99 درہم سے۔ ابوظہبی کی نئی قومی فضائی کمپنی ویز ایئر نے کہا ہے کہ اس کی پروازیں آج جمعہ سے شروع ہوں گی۔ ٹکٹ رعایتی قیمت پر جاری ہوں گے۔ 99 درہم سے کرایہ شروع ہوگا۔ ابوظہبی اور دبئی سے 13 شہروں کے لیے پروازیں چلائی جائیں گی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات۔ آپ کے سوالات جوابات۔ چھٹی کے دوران اقامہ منسوخ کیے جانے پر حقوق کی وصولی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران سعودی عرب میں بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس دوران حکومت نے غیر ملکیوں کے اقامے اور خروج وطن کی مدت میں بھی آٹومیٹک طریقے سے توسیع کی تھی۔ پابندی ختم ہونے کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے بیرون ملک کارکنوں کے اقامہ اور خروج وطن کی مدت میں توسیع کے لیے ابشر پر سہولت فراہم کر دی گئی، جس کے ذریعے اقامے اور خروج وطن کی مدت میں توسیع ممکن ہوتی ہے۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر کیے جا رہے ہیں۔ ملک فیصل کا سوال ہے، میں پاکستان گیا تھا چھٹی پر، مگر کرونا کی وجہ سے وقت پر نہیں آ سکا۔ میرا اقامہ بھی ختم ہو گیا اور کمپنی نے تجدید بھی نہیں کرایا، بلکہ میرا اقامہ کینسل کرا دیا۔ میرے حقوق ابھی بھی کمپنی کے ذمہ ہیں، واپس کیسے لے سکتا ہوں؟ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی عائد کی گئی تھی، جس کی وجہ سے سعودی عرب سے چھٹی جانے والے بے شمار افراد وقت پر واپس نہ لوٹ سکے۔ سعودی حکومت کی جانب سے اس مشکل گھڑی میں کارکنوں کی سہولت کے لیے ان کے اقامے اور خروج وطن کی مدت میں مفت توسیع کر دی گئی۔ خروج وطن اور اقاموں کی مدت کے جانے میں جو توسیع ہے، اس کے بعد جب کرونا کی وبا پر قدرے قابو پا لیا گیا تو آمد و رفت پروازوں کی بحال ہونے لگی، تو یہ سہولت فراہم کی گئی کہ ابشر کے ذریعے توسیع کی جا سکے۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی کمپنی نے اقامہ کینسل کر دیا، یعنی آپ کو خروج وطن کی خلاف ورزی کے زمرے میں شامل کر دیا، جبکہ حقوق ابھی بھی آپ کے ذمہ ہیں۔ آپ خروج ولم یاد کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے، اس لیے آپ 3 سال تک کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ سعودی عرب آنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ کی پرانی کمپنی آپ کو دوسرا ویزا جاری کرے تو آپ اس پر آ سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے مطابق کمپنی نے آپ کے اقامے کو کینسل کر دیا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ آپ کو دوسرا ویزا بھی جاری نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے حقوق زیادہ ہیں، یعنی 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو آپ پاکستان میں ہی رہتے ہوئے وزارت سمندر پار پاکستانی اوورسیز پاکستانی منسٹری ہے، انہیں درخواست دیں، جس میں اپنے اقامے کی کاپی، خروج وطن کمپنی سے معاہدے کی کاپی بھی اٹیچ کریں۔ اوورسیز فاؤنڈیشن کو درخواست دینے سے آپ کا معاملہ پاکستان سے فوراً آفس کے ذریعے سفارت خانے پہنچے گا۔ یہاں سے سفارت خانے کے ذریعے لیبر کورٹ میں آپ کا کیس دائر کیا جا سکے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا طیارہ ملائیشیا میں تحویل میں لے لیا گیا۔ ملائیشیا میں قومی ایئر لائن PIA کا طیارہ تحویل میں لے لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن کا بوئنگ 777 طیارہ کوالالمپور ایئرپورٹ پر مقامی حکام نے تحویل میں لے لیا۔ PIA کی پرواز کے PK895 کراچی سے کوالالمپور پہنچی تھی۔ ملائیشیا میں PIA کا طیارہ عدالتی احکامات پر تحویل میں لیا گیا۔ طیارے کے لیز کے واجبات ادا نہ کرنے پر ملائیشیا میں PIA کے طیارے کو پکڑ لیا گیا۔ PIA نے 2015 میں بوئنگ 777 ویتنام کی کمپنی سے لیز پر لیا تھا۔ قتل کے جرم میں سعودی خاتون اور غیر ملکی کو سزائے موت۔ سعودی حکومت نے مقامی شہری کے قتل کے الزام ثابت ہونے پر نائجیریا کے احمد ابوبکر عثمان اور سعودی خاتون ہاتون بنت علی مجیدہ کو مکہ مکرمہ ریجن میں سزائے موت دی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق نائجیریا کے احمد اور سعودی عرب کی خاتون مجیدہ نے منصوبہ بندی کر کے بندر بن منجود الزہرانی کو قتل کر دیا تھا۔ دونوں اس کے گھر میں نقاب پہن کر داخل ہوئے۔ سعودی شہری کو سر پر تیز دھار آلے سے وار کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔
जुमे को सऊदी अरब में मौसम कैसा होगा। मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि सऊदी अरब में मुख्तलिफ तवक्कुआत का इजहार किया गया है। मौसमियात के मुताबिक तवक्को ज़ाहिर की गई है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ मकामात पर जुमा को गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि इससे पहले गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। ये तो हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।